اور لاہوریو ہاتھ جوڑ کے طالب علم اندازے پتا نہیں زندگی وفار کرے یا نہ کرے، لیکن نزادیاں کڑیاں تو پہلے اپنی جوان اولاد اپنے بچیاں نو لاگے بٹھا کے پوچھیا کر، او میرے پترو میرے جان دے بعد عبادتاں کے دیاں کرو گے؟ او میرے پترو داتا حجویری نو اپنا مشکل کشا منو گے؟ او امام بری نو مشکل کشا منو گے؟ او میرے پترو مینو دسو خواجہ معین الدین چشتی نو اپنا رہبر رہنما منو گے؟ او میرے پترو مینو دسو تے صحیح، اگر آج تہاڈا بابا دنیا چھڈ جائے مینو دسو نا، یا علی مدد دے نعرے لگاؤ گے یا غوث اعظم مدد دے نعرے لگاؤ گے؟ اے اللہ دی عزت دی قسم، اے او باپ جیڑا رب دے ہاں سچا تے سچا باپ ہے، اللہ دی قسم او دے تے نزادیاں کڑیاں آ جان، روح ہنسلی دے اندر آ کے اٹک بھی جائے تے انہوں اپنی اولاد دیاں فکرہ ریا کر دیاں نے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي تیری موت دا کوئی اعتبار نہیں صدا لگنا اے بازار نہیں تیری موت دا کوئی اعتبار نہیں صدا لگنا اے بازار نہیں اتھے سودا نقد ملے گا ادھار نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ نہایت قابل قدر سامعین حضرات اور ادب و احترام دے لائق میری روحانی اسلامی ایمانی ماں بہنوں قبولیت دی کڑیے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت دے نال ساڈا خاتمہ ایمان تے فرمائے اللہ پاک موت دے بعد بغیر حساب دے اپنی رحمت دے نال سانو اپنی جنت دا مہمان بنا احباب گرامی قدر انسان نو جدوں ہی کوئی گل کرنی چاہیے اللہ دی رحمت نو وچ رکھ کے گل کرنی چاہیے کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا اگر مطالعہ کیتا جائے آپ دی سیرت دا ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ آپ اعلیٰ درجے دے عبادت گزار سن لیکن نبی نے اسلام اپنی نیکیاں تے اپنی عبادتاں تے اپنی تجداں تے ذرہ پر بھی بھروسہ نہیں سن کر دے آپ ایک فرماندے ہوندے سن اگر میری بھی کل قیامت والے دن کوئی گل بنے گی تو یتغمدنی اللہ برحمہ اللہ دی رحمت مینوں ڈھانپے گی تو پھر ہی میں اللہ دی جنت اندر جاواں گا اس واسطے میرے پیارے بھائیوں اللہ پاک دے نال گل کرن دا سلیقہ طریقہ ادب اے وے کہ اللہ دی رحمت نو اپنی باتاں دے وچ رکھ کے اللہ دے نال بات کیتی جائے اللہ سونا ساڈی دعا ہے اللہ پاک سانو اپنی رحمت دے نال موت دیاں ترقیاں آسان کر کے ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما احباب گرامی قدر موت قتل حقیقت ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون موت دا وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی مقرر ہے لا یستقدمون ساعۃ ولا یستأمرون دے اندر لمحہ پر بھی کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی جگہ بھی مقرر ہے ایک حدیث میں تانوں سنا دینا سنن نسائی دی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی بندے بڑے پریشان ہو جاندے ہیں انہاں دے علم اندر حدیث نہیں کہ ایک بندہ پیدا لاہور ہویا ہے وہ پیدا جڑا لاہور اندر ہوندا ہے رہائش دی
جدی پشتی لاہور دی ہے، لیکن موت دے اتے کراچی اندر آ جاندی ہے یا پشاور اندر جا کے وہ فوت ہو جاندہ ہے، تے بندے سمجھدے نے پتہ نہیں کوئی پریشانی والا معاملہ بن گیا۔ یہ پریشانی والا معاملہ نہیں ہویا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ جس جگہ تے پیدا ہویا ہے لیکن او دی وفات جڑی ہے کسی دور علاقے دے اندر ہو گئی ہے، تے او دی ولادت والی جگہ تو لے کے وفات والی جنی جگہ ہے انہوں ماپیا جائے گا، جنی جگہ دی مسافت بنے گی، اس جگہ دے برابر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے ہوں اپنی جنت دے اندر جگہ الاٹ فرما دیں گے۔ احباب گرامی قدر، مدینہ پاک اندر رسول رحمت علیہ السلام نے ایک جنازہ پڑھایا من موالید اہل مدینہ، وہ صحابی مدینے اندر پیدا ہوئے سن اور مدینے اندر ہی فوت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ صحابی مدینے جو کہتے میرا باہر فوت ہوندا نا تے جنی مسافت بنتی اس مسافت نو ماپیا جاندا تے او دے برابر اللہ تبارک و تعالی اس میرے صحابی نو اپنی جنت دے اندر جگہ عطا فرماندے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ انہوں کس جگہ تے موت آئے گی۔ اگر علاقے تو باہر موت آ جائے، گھر تو کتے دور موت آ جائے تے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ پھر ایک خاص بات ہے کہ موت دے کولوں کوئی بھج نہیں سکتا۔ کوئی بندہ قلعہ بنا لے، کوئی بلڈنگ بنا لے، کوئی بہتے گارڈ رکھ لے، یا پھر وہ سمجھے کہ میں بڑا عہدے دار ہاں، وڈیرا ہاں، زور دے دینا اندر ہاں تے میں موت تو بچ جاواں گا، انج نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماندے نے اینما تکونوا یدرککم الموت، تسی جتھے بھی چلے جاؤ تو موت پا کے رہے گی۔ ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تسی موت جڑی ہے نا یہ ملاقات تو بچ نہیں سکتے۔ اللہ فرماندے نے موت جڑی ہے تہاڈی ملاقات کر کے رہے گی، تانوں پہنچ کے رہے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے ان فررتم من الموت او القتل، اگر تسی موت تو بچنا بھی چاہو تے تسی بچ نہیں سکتے۔ میرے پیارے بھائیو، ایک تیسری بات یہ ہے کہ موت دی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ کہ بیبیاں نوں بڑی بھڑی عادت ہوندی ہے، چھوٹی چھوٹی گل نال آندیاں نے میں تے ماری جاواں تے چنگا ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم موت دی تمنا کرن تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اگر کوئی بندہ سمجھدا نا کہ میں بہتا ہی دنیا تو تنگ ہو گیا، پھر انہوں چاہیے کہ کہے اللہ اگر میرے واسطے جینا بہتر ہے تو مینوں زندگی دے، نہیں تے اللہ مینوں موت دے دے۔ پھر اس طرح کر کے وہ دعا کر سکتا ہے۔ باقی موت نو طلب نہیں کریدا، موت نو یاد رکھیدا۔ اور عمومی طور تے گل یاد آئی ہے، میں تانوں سنا دینا، موت دیاں 6 حالتاں ہوندیاں نے۔ 6 حالتاں دے اندر بندے نوں موت ہوندی ہے۔ انہاں وچوں جڑی سب تو افضل ترین اعلیٰ درجے دی موت ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میدان جہاد دی موت ہے۔ بندہ میدان جہاد دے اندر کٹ جائے، اللہ دے رستے دے اندر بندہ شہید ہو جائے، شہادت دی موت بالاتفاق بڑے اعلیٰ درجے دی موت ہے۔ دعا کرو اللہ سانو شہادت دی موت نصیب فرمائے۔ اسی طرح دوسری ایک حالت موت دی اے وے، آپ نے فرمایا کہ ایک بندے نو عام حالت دے اندر موت ہوندی ہے۔ عام حالت کی ہے؟ بندہ بیمار ہو جاندہ ہے، 2 سال 4 سال 10 سال بندہ بستر دے ہوتے رہندہ ہے، چارپائی تے رہندہ ہے، بیمار ہے، یا پھر ہفتہ 2 ہفتے بیمار ہونے دے بعد بندہ فوت ہو جاندہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹینشن نہ لیا کرو، موت تو پہلے جڑا بندہ مسلمان ہوئے تے بیمار ہو جائے، یہ دے اندر بھی اللہ پاک دینا 2 حکمتاں نے، یہ دے اندر بندے نو 2 فائدے ہوندے نے۔ ساڈے معاشرے اندر جڑا موت تو پہلے بیمار ہو جائے، اسی آنے کیٹیاں نو پھڑیا کرے، اسی طرح طرح دے بول بولنے ہیں، اے جی یہ دے اتے رب دا قہر نازل ہو رہا ہے، یہ تے عذاب آ رہا ہے، جڑا اس وجہ کر کے بیمار ہو گیا۔ جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا موت تو پہلے جڑا بیمار ہو جائے انہوں انج نہ کرو۔ یہ دے اندر کم از کم 2 فائدے ہوندے نے۔ پہلا فائدہ جڑا موت تو پہلے بیمار ہو جائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بیماری دی وجہ تو او دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندے نے، اور او
دی جڑی اعمال والی چٹی چادر ہے نا انہوں داغ دبیاں تو اللہ پاک صاف کر کے پھر اللہ پاک میں قیامت والے دن جدوں بندہ ملے گا تو گناہاں تو پیا ہوئے گا، صاف ہوئے گا۔ دوجا فائدہ نبی نے اسلام نے بیان فرمایا کہ اللہ دی عدالت دے اندر جدوں کل قیامت والے دن اس بندے نوں جڑا مقام ملنا ہے، جڑا درجہ ملنا ہے، حدیث دے الفاظ نے احیاناً کدے کدے انج ہوندا ہے بندے نوں اللہ پاک نے جنت دے اندر بڑا اونچا محل دینا ہوندا ہے، بڑا اونچا درجہ دینا ہوندا ہے، لیکن بندے دیاں اونیاں نیکیاں نہیں ہوندیاں، بندے دے اونے اعمال نہیں ہوندے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک بندے دے اوتے کوئی ازمائش پا چھڑ دے نے، بندے دے اوتے اللہ تبارک و تعالی کوئی چھوٹی موٹی بیماری پا کے مصیبت پا کے اللہ پاک اس بندے نو ازماندے نے، پھر وہ بندہ اس بیماری تے مصیبت تے صبر کردا ہے، اللہ پاک اس صبر دے عوض اپنے بندے نو پھر وہ جنت دے اندر جڑا او دے واسطے محل تیار کیتا ہوندا ہے نا اللہ پاک وہ محل عطا فرما دیندے نے۔ باقی بیماری تو پہلے اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اے نہیں کہنا چاہیے کہ اے بندہ کیتیاں نو پھڑے ہیں، کئی بڑے بڑے نیک لوگ بیماری تو موت تو پہلے بیمار ہو جاندے نے، وہ قومیں اندر چلے جاندے نے، بڑے بڑے نیکاں نوں بڑی بڑی اوکھی موت آ جاندی ہے۔ خیر دو میں موتاں بیان کر چکے ہیں، ایک شہادت دی موت، دوسرا عام موت۔ ایک تیسری موت نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، عربی دے اندر اس موت نو کیا جاندہ ہے موت الفجع۔ یہ موت اچانک موت جڑی بندے نو آ جائے، اچانک موت کی ہے اللہ نہ کرے انہوں گولی لگ گئی ہے، فیت لگ گیا، بندہ قتل ہو گیا، فوت ہو گیا، یا پھر ایکسیڈنٹ دے ذریعے فوت ہو گیا، یہ بھی کوئی پریشانی والی گال نہیں۔ اگر کوئی بندہ اچانک بھی فوت ہو جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی دردناک ہندی ذرا ایک کمر توڑ موت ہے۔ ویکھو نا ہن باپ بندے دا بچیاں دا باہر گیا ہوئے، اچانک گھر اندر خبر آئے کہ تواڈے ابا جی نال اے معاملہ بن گیا تو بچیاں واسطے بڑا یہ پریشانی والا معاملہ ہوندا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے واسطے یہ موت جڑی اچانک ہے نا، یہ اگر نیک بندہ ہے تو پھر وہ دی حالت نو دیکھیا جائے گا، حالت دیکھی جائے گی۔ جے نیک بندہ ہے تو پھر بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی اللہ تبارک و تعالی نے اس اپنے بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنایا ہے۔ تے جے سود خور بندہ ہے، ظالم بندہ ہے، زانی بندہ ہے، بے نماز بندہ ہے، پھر بندہ کہہ سکتا ہے یار انہیں جو دنیا دے اوتے کردا رہیا ہے او دا خمیازہ بھگت لیا ہے، انہوں توبہ دا وقت نہیں ملیا۔ احباب گرامی قدر اسی طرح پھر کچھ موتاں ہوندیاں نے، بندہ غرق ہو کے مر جاندا ہے، بندہ پانی دے اندر غرق ہو کے مر جاندا ہے، بندہ طاعون دی بیماری اندر مر جاندا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ کوئی عورت جیڑی ڈیلیوری کیس دے اندر ولادت دیاں کڑیاں دے اندر فوت ہو جائے تو انہوں نبی علیہ السلام نے شہادت تے حکمی آکھے ہے۔ اگر یہ جناب دکھ وڈا ہے تو اے دا اجر بھی نبی علیہ السلام نے وڈائی بیان فرمایا ہے۔ اور ایک چوتھی موت ہے، یہ چوتھی موت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑے بندے نو حد لگے تے حد لگن دے نالوں بندہ فوت ہو جائے تے اے بھی کوئی پریشانی والی گل نہیں۔ ویکھو نا ہن ساڈے معاشرے اندر اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، بندے دے اوتے حد لگدی ہے، حد کیا جاندا ہے، شادی شدہ بندہ ہے پھر بھی گناہ تو باز نہیں آیا، بدی بدکاری دا انہیں ارتکاب کیتا ہے، کھلے پنڈال دے اندر میدان اندر دے جا کے پتھر مار مار کے ساڈا دین ساڈا اسلام ساڈی شریعت آندی ہے، ایسے گندے پودے نو جڑ تو وڈ کے رکھ دیو، ایسے گندے پودے نو مار کے رکھ دیو، انہوں پتھر مار مار کے رجم کر دیو۔ اگر وہ رجم ہو گیا تو پھر بھی یہ کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں، کیونکہ دنیا دے اوتے جو انہیں غلطی کیتی ہے، کمی کیتی ہے، گناہ کیتا ہے، وہ دا معاملہ دنیا تے صاف ہو گیا، انہیں بھگت لیا۔ نبی علیہ السلام دے دور دے اندر ایک ایسا کیس آیا آپ دے سامنے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا لے جاؤ زمین اندر گاڑ کے پتھر مار مار کے رجم کر دیو۔ صحابہ پتھر مار رہے ہیں، سیدنا عمر یا خالد رضی اللہ تعالیٰ دے کپڑیوں تے خون دے چھینٹے پڑے تے انہوں نے اپنی زبان چوں کوئی ایسے بول بولے جڑے نہ بولن والے بول سن تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر خالد چپ کر جاؤ، اس بندے نے اس میرے صحابی نے ایسی توبہ کی دی ہے اگر مدینے دے 70 گناہگاراں چ بھی تقسیم کر دئیے رب انہاں نوں بھی معاف فرما دے۔
حد لگن دے نال اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو یہ بھی کوئی پریشانی والی موت نہیں. ایک پنجویں موت دی حالت ہے کہ بندہ قصاص دے اندر ایک بندے نے ایک بندے نو قتل کیتا پھر بدلے دے اندر انہوں قتل کر دیتا گیا. یہ بھی جڑا نا یہ معاملہ اللہ دی سپرد ہے کہ ایک بندے کو نہ چاہتے ہیں جے قتل ہو گیا تو انہوں بدلے اندر قتل کر دیتا گیا تو او دا معاملہ اللہ دی سپرد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن او دا معاملہ جڑا ہے نا کلیئر کرن گے. اسی طرح ایک چھٹی موت ہے. اے جڑی موت ہے نا یہ موت سنن تو ذکر کرن تو پہلے بھی اسی پناہ منگنے ہیں. اللہ سونے اس چھٹی موت تو سانو سارے آنو محفوظ فرما. یہ چھٹی جڑی موت دی حالت ہے خودکشی دی موت مر جانا. یہ ساڑھے ملک دے اندر آئے دن نوجوانہ دے اندر ادھی ریشو بڑھ دی جا رہی ہے. نبی علیہ السلام دیاں کئی ایک حدیثاں نے نوجوان بچے بچیاں زہر پی لیندے نے پکھے نال پھندا لے کے مر جاندے نے کوٹھے تو چھالا مار چھڑ دے نے. یعنی طرح طرح دی خودکشی دی موت تو نبی علیہ السلام نے پناہ منگی ہے. اسی بھی پناہ منگنے اللہ سونے سانو ساڈے بچیاں نو ساری زندگی اللہ خودکشی دی موت تو محفوظ فرما. احباب گرامی قدر موت تو پہلے بندے نو تین کو کام کر لینے چاہیے نے. پہلا کام یہ ہے کہ بندے نو موت تو پہلے حقوق دی ادائیگی کرنی چاہیے. حق والیاں دا حق دے دینا چاہیے. اور دوجا کام یہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا روایت بخاری پاک اندر آپ نے فرمایا کسے بندے دے 2 دن نہ گزرن تے وصیت نامہ او دے سرانے پیا ہوئے. اپنی زندگی دے اندر وصیت لازمی لکھ کر کے جاؤ. بڑے بڑے بزرگ بڑے بڑے باپ جڑے نے دنیا تو ٹر گئے لیکن انہاں وصیت نہیں لکھی. پیچھے اولاداں لڑ کے مر گئیاں. انہاں دی سمجھ نہیں لگدی اولاداں نو کہ اسی مسیتے کنا دینا ہے اسی غرباء نو کنا دینا ہے اسی آپس دے اندر بہناں دا کی حصہ تقسیم کرنا ہے. آپس دے انہاں نو معاملات سمجھ نہیں آندے. اس واسطے جان والے نو چاہیے اپنی زندگی دے اندر وصیت نامہ لکھ کر کے جائے. اور اسی طرح ایک تیسرا کام یہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا بندہ سور دے دنہ اندر ہوئے بندے تے رب دا خوف مسلط رہنا چاہیے. بندے دے اتے اللہ دا خوف غالب رہنا چاہیے. بندے نو ہر ویلے جہنم دا ڈر رہنا چاہیے. اللہ دی جنت دی امید رہنی چاہیے. پھر جویں بندے دی عمر ٹل دی جائے نا تے بندے دا اپنے رب دے اتے یقین بڑھتا چلا جانا چاہیے کہ میرا اللہ مینوں معاف کر ہی دے گا. میرا اللہ میرے عقیدے دی برکت نال مینوں معاف کرے گا. میرا اللہ میری توحید دی برکت نال مینوں معاف کرے گا. میرا اللہ مینوں غیرت تے حیا دی وجہ تو معاف کرے گا. یہ بندے دا یقین ہونا چاہیے. باقی سیاستہ دے اندر سنن اربا دے اندر نبی علیہ السلام دی حدیث ذرا بہار پیدا کرو آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ رب دی ملاقات نو پسند کردا ہے نا اللہ پاک بھی اس بندے دی ملاقات نو پسند کردے نے. اور فرمایا ومن کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاءہ. تے جیڑا رب دی ملاقات نو نا پسند کردا ہے اللہ بھی او دی ملاقات نو نا پسند کردے نے. صحابہ بیٹھے کہن لگے سونےو ساڈے وچوں کوئی بھی نہیں چاہندا کہ سانو موت آئے تے اے دا مطلب اے وے کہ اسی رب دی ملاقات نو پسند نہیں کردے. فرمایا میرے صحابہ اے دا مطلب اے نہیں. مطلب اے وے جدو بندے تے عالم نزا دی کڑی شروع ہوندی ہے نا موت تو 2-4 منٹ سیکنڈ پہلے بندے دے کول اللہ دی رحمت دے خوبصورت فرشتے آ جاندے نے اور بڑیاں سونیاں شکلاں والے انہاں دے چمک دے ڈلک دے چہرے ہوندے نے اور جدوں آ کے رب دی جنت دیاں بشارتاں سناندے نے اور اللہ دی خوشنودی دسدے نے نا تے بندہ جیڑا رب دی ملاقات نو پسند کردا ہے تے پھر اللہ بھی اپنے بندے دی ملاقات نو پسند کردا ہے. تے جیڑا گندا بندہ ہوندا ہے ظالم بندہ ہوندا ہے بے نماز ہوندا ہے یا پھر پرلے درجے دا سود خور ہوندا ہے فرمایا جدوں اونوں موت آن لگدی ہے نا
ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਮਿੰਟਸ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਖਤੀ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਅਹਬਾਬੇ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੌਜੂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਲਮੇ ਨਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 2-4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾ ਯਾਸੀਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਮਲ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਯਾਸੀਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜੋ, ਬਲਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਕੀਨੂ ਮੌਤਾकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਫੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ला इलाहा। ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਹਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਉਹ ਤਲਖੀ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮਨ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਹਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਵਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਾ व ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੁਹੂ व ਰਸੂਲੁਹੂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਕਲਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਸੀਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਔਰ ਅਹਬਾਬੇ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਲਮੇ ਨਜ਼ਾ ਦੀ ਘੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨੇਕ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਬਦ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਹਬਾਬੇ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਜੇ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਜੇ, ਜੁਮੇ ਦੀ ਘੜੀ ਅੰਦਰ ਮੌਕਾ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਆਲਮੇ ਨਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆਲਮੇ ਨਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੌਨ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰੌਨ ਇਹ ਮੂਮਨ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਮਨ ਤੋਂ ਬਿਰਬੇ ਮੂਸਾ व ਹਾरून, ਮੈਂ ਹੁਣ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਮੂਸਾ ਤੇ ਹਾरून ਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਲਮੇ ਨਜ਼ਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਈਮਾਨ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਾਤ ਜ਼ਹਿਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੌਬਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠਾ ਪੈਸੇ ਰੁਪਈਏ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਮਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਰੱਬ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐਨਾ ਮਾ ਤਕੂਨ ਯੁਦਰਿਕੁਮੁਲ ਮੌਤ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਅਹਬਾਬੇ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਆਲਮੇ ਨਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਈਏ ਜ਼ਰਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ 2-4 ਆਇਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਸਮਝਿਆ ਗੇ ਕਿ ਆਈ ਘੜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆइए सुनिए कुरान। अल्लाह दे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو سنو لوگو قرآن کی اعلان کر دیں عالم نزادیاں کیفیتاں جدو بندہ اللہ پاک دے کول جان لگ دیں رب دا قرآن سنو تے آن دے نال میں قرآن دیاں ایتاں دا ترجمہ کرن تو پہلے تانوں ایک نبی علیہ السلام دے صحابی دی حدیث سنانا چاہنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انہاں تے جدوں عالم نزادیاں کیفیتاں آ گئیاں انہاں تے جدوں موت دا ویلا قریب آ گیا اپنی موت دے ویلے تو 2-4 منٹ پہلے کہن لگے او میرے گھر والے او مینوں صاف کپڑے دے دیو مینوں نویں کپڑے پہنا دیو سارے گھر والیاں نوں مخاطب کیتا نویں کپڑے منگوا کے اپنے بدن تے نویں تے صاف کپڑے پا لے تے نال ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی فرماندے نے فرماندے کی نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سنیا ہے آپ نے فرمایا یبعث المیت میت نو کل قیامت والے دن جدوں اٹھایا جائے گا فی ثیابہ التی یموت فیہا جڑے کپڑیاں دے اندر انہوں موت آئے گی انہیں کپڑیاں دے اندر ہی انہوں اٹھایا جائے گا انہاں کپڑیاں اندر ویکھو نا ہن بندہ فوت ہو جائے تے بندے دے کپڑے بھی صاف نہ ہون قیامت والے دن بندہ رب نوں کی منہ بکھائے گا اس ویلے دعا کرو اللہ پاک سانو ساریاں نو موت دیاں گھڑیاں اندر اللہ کلمے دا ہوش نصیب فرمائے اللہ سانو کپڑیاں پکیزہ کرن دا ہوش نصیب فرمائے احباب گرامی قدر سنو قرآن کی اعلان کر دیں رب دا قرآن آندا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راک رب دا قرآن آندا جدو بندے دی روح جڑی ہے ہنسلی دے قریب آ جائے گی ہنسلی کے آ جاندہ اے سینے تو اوپر والی ہڈی دے اندر جدو روح آ جائے گی اللہ دے قرآن نو میں پڑھیا تے میں حیران ہو گیا تارکوا تندی جمع تراقی فرمایا جدو بندے دی روح آ کے ایتھے اٹک جائے گی ایتھے لٹک جائے گی روح باہر نہیں نکل سکے گی اے دے تائے چاچے مامے بابے سارے لاگے بیٹھے نے اللہ دا قرآن آندا اے سارے کہن گے یار ہن تے دوائیاں بھی جواب دے گئیاں نے ہن تے کوئی اے دے اُتے ہے کوئی جڑا اینو آ کے دم ہی کر دے وے ہے کوئی درود کرن والا ہے کوئی دم کرن والا ہے کوئی پھوکا مارن والا فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق جدوں دوائیاں جواب دے جاندیاں نے جدوں ڈاکٹر جواب دے جاندے نے رب دا قرآن آندا تسی تلاش کر رہے ہوندے ہو کہ کوئی آ کے دم کر دے وے میں تے کئی لوگاں نو جاننا ہاسپٹلاں دے اندر سانو آندے نے یار کوئی پھوکا مارو ساڈے بابے دے سائی نکل جان یار ساڈی اماں دے سائی نکل جان 10 دن تک بندے دے ساٹھ کے لٹکے رہ جاندے جے ایک گونگا جوان میں انہوں جاننا او دی ماں صحابہ نو گالاں کڑیا کر دی اسی انہوں بی بی نو بھی جاننے انہوں جدو موت آن لگی ہے او دی زبان نو اللہ نے منہ چو باہر کڑ دیتا اے بی بی نو فال جو گیا اے دی زبان جڑی ہے منہ چو باہر 10 دن تک انج منجی تے تڑپ رہی ہے اے دا جوان گونگا پتر اشارے کر کر کے آندا اور صحابہ نو مندہ نہ بولے اجے نہیں تے میری ماں ورگا حال ہو جائے گا جے اے میری ماں صحابہ نو بران دی سی اج میری ماں دا اے حال ہو گیا انج جوس والے ڈبے نہ جوس پلایا جاندا ادھروں پایا جاندا منہ اندر دوسری طرفوں باہر آ جاندا اے عالم نزادیاں کفیتاں نے اللہ کسے دیاں کڑیاں موت والیاں اوکھیاں نہ کرے فرمایا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ رب دا قرآن سنیا جے ہن جدائیاں دے ویلے قریب آ گئے مفارقت دا ویلا قریب آ گیا اللہ فرماندے نے وَلْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ اے بندے دی جڑی روح ہے نا اے بندے دے جسم چو نکلنا شروع ہو جاندی ہے اے پیراں والوں نکل دی ہے بندے دیاں جڑیاں پنڈلیاں نے ایک دوجے دے نال جڑ جاندیاں دے
دے اور میرے ویر اے موت دیاں مدہوشیاں نو یاد کریا کر میں ایویں گلاں نہیں کر رہا تیرا میرا نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دے سن اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت وغمرات الموت اے میرے اللہ میں تیرا محبوب پیغمبر موت دیاں سختیاں دے کولوں تیری پناہ دے اندر آنا اللہ میں تیرا پیغمبر موت دیاں مدہوشیاں کولوں تیری پناہ دے اندر آنا لاہوریا آ سن رب دا قرآن کی آمدہ فرمایا الی ربی کا یوم اذن المساق اس دن بندے دی روح نو اللہ والے جھولایا جائے گا اے دی روح جڑی ہے انو اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا جائے گا سورۃ القیامہ دے اندر اللہ پاک نے عالم نزا دیاں کیفیتاں بیان کیتیاں تے اللہ فرماندے نے فلولا اذا بلغت الحلقوم اوے لوگو جدو بندے دی جڑی روح ہے بندے دے حلق دے اندر آ کے پھنس جائے گی اللہ فرماندے نے وانتم حین اذن تنظرون اے سارے اپنے مرن والے دے لاگے بیٹھے ہوندے نے اے منظر تک رہے ہوندے نے اللہ فرماندے نے ونحن اقرب الیہ منکم اللہ پاک فرماندے نے تسی اپنے مرن والے دے قریب قریب بیٹھے ہوندے ہو لیکن اسی تے ساڈے فرشتے تواڈے نالوں بھی زیادہ قریب بیٹھے ہونے ہاں ولکن لا تبصرون لیکن اسی تانوں نظر نہیں آ رہے ہوندے فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین اگر تسی کسے غلبے دے تھلے نہیں جے رہندے اگر تسی کسے دے ماں تحت نہیں جے رہندے اللہ فرماندے نے اگر تواڈے تے میں رب دا حکم نہیں چلدا اج میں رب تانوں چیلنج پیا کرنا ذرا اے جڑی روح ہے ترجعونہا انو حلق تو واپس لوٹا کے دے دکھاؤ نا ہے کوئی ان کنتم صادقین اگر تسی سچے ہو اگر تسی پیرا فقیرہ ملنگا تے ایمان رکھ دے ہو اگر نجومیاں کہنانوں میں رب دے مقابلے اندر کھڑا کر دے ہو اللہ فرماندے نے جدوں تواڈے جان والے دی روح ایتھے اٹک جاندی ہے ترجعونہا کوئی ایسا لے آؤ جڑا اس روح نو واپس لوٹا کر کے دکھائے نا حضرات آئیے عالم نزا دیاں کیفیتاں اللہ فرماندے نے ساڈے فرشتے کول کول آ کے بیٹھ جاندے نے آؤ میں تانوں قرآن پاک دے وچوں رب دے ایک نبی دی گل سناواں اور نبی یعقوب پیغمبر عالم نزا دیاں کڑیاں موت دا ویلا قریب آ گیا اور بابے او عالم نزا دی نبی پیغمبر یعقوب دی حالت ویکھے آجے اے دے مطابق نزا دا وقت گزارے آجے انج کر کے نبی یعقوب پیغمبر نے سارے پتران نو کٹھیاں کر لیا تے آندا اے میرے پترو ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اے یہودی جڑے سن اے آندے سن اسی ابراہیمیاں اے جڑے عیسائی سن آندے سن اسی ابراہیمیاں اے جڑے مشرکین مکہ سن اے آندے سن اسی ملت ابراہیمی تے اللہ فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اور کیا تسی ادوں موجود سو جدوں ساڈے یعقوب پیغمبر تے نزا دا ویلا آیا جدوں ساڈا یعقوب پیغمبر ساڈی ملاقات کرن لگا سی ساڈے یعقوب پیغمبر نے اپنے سارے پتراں نو کٹھیاں کر لیا اپنے پتراں نو کٹھیاں کر کے یعقوب پیغمبر کی آمدے نے اور میرے جوان پترو اور میرے بچیو اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی اور میرے پترو مینوں اج جواب تے دیو نا میں یعقوب پیغمبر تے نزا دیاں کڑیاں آ گئیاں تھوڑی دیر دے بعد میں اپنے رب دے کول چلے جانا میں تواڈا باپ ہاں میں رب دا نبی ہاں میں تواڈے کولوں سوال کرنا تے تانوں پوچھنا چاہنا مینوں دسو نا ما تعبدون من بعدی میں یعقوب پیغمبر دنیا تو جے ٹر جاواں میرے جان دے بعد داتا کنوں منو گے میرے جان دے بعد مشکل کشا کنوں منو گے اور میرے پترو دسو میرے جان دے بعد عبادتاں کے دیاں کرو گے اور میرے پترو دسو میرے جان دے بعد سجدہ کنوں کرو گے اور لاہوریو ہاتھ جوڑ کے طالب
طالب علم آندا جے پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے لیکن نزا دیاں گھڑیاں تو پہلے پہلے اپنی جوان اولاد اپنے بچیاں نو لاگے بٹھا کے پوچھیا کر او میرے پترو میرے جان دے بعد عبادتاں کے دیاں کرو گے او میرے پترو داتا حجویری نو اپنا مشکل کشا منو گے او امام بری نو مشکل کشا منو گے او میرے پترو مینو دسو خواجہ معین الدین چشتی نو اپنا رہبر رہنما منو گے او میرے پترو مینو دسو تے صحیح اگر آج تہاڈا بابا دنیا چھڈ جائے مینو دسو نا یا علی مدد دے نعرے لگاؤ گے یا غوث اعظم مدد دے نعرے لگاؤ گے اے اللہ دی عزت دی قسم اے او باپ جیڑا رب دے ہاں سچا تے سچا باپ ہے اللہ دی قسم او دے تے نزادیاں کڑیاں آ جان روح ہنسلی دے اندر آ کے اٹک بھی جائے تے انہوں اپنی اولاد دیاں فکراں ریا کر دیاں نے او پوچھ دائے او میرے پترو دسو میرے بعد عبادتاں کے دیاں کرو گے جیڑا باپ رب دے کلو ڈرن والا ہے او دے آخری ساہ بھی نکل رہے ہون تے او دا دل اے کہہ رہے ہوندہ کہ تے اللہ میرا پتر نمازی بن جائے میری بیٹی نمازی بن جائے حضرات آئیے میں جڑی گل دسنا چاہنا حضرت یعقوب پیغمبر دے بیٹے سارے دے سارے کھڑے نے یعقوب پیغمبر آندے نے ما تعبدون من بعدی او پترو دسو نا بابے اپنے نو میرے بعد عبادتاں کے دیاں کرو گے سارے کہن لگے بابا کیوں پریشان ہو گئے ہو نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ابا جی اسی عبادتاں کرانگے ابراہیم دے رب دیاں اسی اسماعیل دے رب دیاں اسی اسحاق دے رب دیاں عبادتاں کرانگے میرے ویر داتا کلائی سجدیاں دے لائق کلا اللہی اوے خدا دی قسمیں عبادتاں دے لائق کلا ربی اور ڈگیا کر رب دے سامنے جدو رب دے سامنے ڈگے گا اللہ جگہ جگہ تے ڈگن تو تینوں محفوظ فرما لے گا حضرات آئیے میں قرآن پڑھا اللہ فرمان دے نے الذین تتوفاہم الملائکہ اے رب دا قرآن اللہ فرمان دے نے جدو موت دا ویلا نیک بندے دا قریب آ جاندہ ہے یہ دی موت تو چاند لمحات پہلے دے کول رب دے فرشتے آ جاندے نے ایڈے سونے فرشتے ایڈے چمک دے چہریاں والے فرشتے تے آ کے آندے نے پریشان نہ ہو آج تے تینوں جزا دا ویلا آج تے تینوں مزدوریاں ملن دا ویلا آ گیا آج تے تینوں دیہڑیاں ملن دا ویلا آ گیا کیوں پریشان ہونا اینج کر کے اے دے سامنے فرشتے آندے نے اللہ فرمان دے نے ساڈے فرشتیاں دی تہاڈا مرن والا زیارت کر رہا ہوندا جدوں اے فرشتیاں نو ویندا اور میں کوئی افسانے نہیں جے پڑھ رہا اور میں تخیلاتی خطابت نہیں جے کر رہا میں سورۃ النحل دی آیتاں دا ترجمہ پڑھ کے سنا رہا جے امام کائنات قرآن آیا آپ فرمان دے نے انج کر کے بندہ موت دے قریب ہوندا تے سا اے دی جسم چو جدو چوداؤن لگ دے نے اے دے سامنے فرشتے آندے نے آگے آندے نے بڑیاں نمازاں پڑھدا رہے ہیں بڑا پرہیزگار بن کے زندگی گزاری ہو بڑا رب رب کردا رہے ہیں بڑا اللہ دے سامنے روندا رہے ہیں اوے اج تیرا رب تیرے نال راضی ہے تے تو اپنے رب نال راضی ہے اللہ موت تو پہلے پہلے اپنی رضاواں نصیب کر دے اللہ خوشنودیاں نصیب کر دے لاہوریو انج فرشتے آ گئے فرشتے آندے نے بندے دی روح کڈن تو پہلے آ کے آندے نے او بھائی پریشان نہ ہو یقولون سلام علیکم او تیرے تے سلامتیاں او تیرے تے سلام ہوئے اے فرشتے سلامی اج مینوں سلام کردا میرا استاد کردا میں سلام کرنا اپنے مقتدیاں نو سلام کرنا میں گھر جاواں میری اماں مینوں سلام کر دیے میں گھر جاواں میری زوجہ مینوں سلام کر دیے اور خدا دی قسم موت دا ویلا بندے دا قریب آئے تے رب دی رحمت دے فرشتے آ کے کہن یقولون سلام
علیکم او بھائی تیرے تے سلامتیاں ہون او تینو سلام ہوئے او تو رب دے نال جڑے آ رہے ہیں او تو رب دیاں عبادتاں کردا رہے ہیں تو اللہ دے نال رو رو کے گلاں کردا رہے ہیں اج تیرے تے اللہ پاک نے سلامتیاں کلیاں نے پہلے سلامیاں دندے نے مڑ کے آندے نے تیرے واسطے تے رب نے اعلان کیتا ہے ادخل الجنہ اور رب دی جنت اندر داخل ہو جا رب دی جنت اندر داخل ہو جا اے نیک بندے دی روح جے نیک بندہ جدو اللہ وال جاندہ ہے پھر بندہ کیوں نہ رب دی ملاقات پسند کرے اللہ دی ملاقات بندہ پسند کردا ہے حضرات آئیے میں قرآن پڑھ کے سناواں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو نیک بندے دی روح نکل دی ہے انج مشکیزے نو تسی چک دے ہو او دا منہ کھول دے ہو پانی باہر نکلدا ہے پتہ ہی نہیں لگدا فرمایا اینا کو ٹائم لگدا ہے نیک بندے دی روح پرواز ہو جاندی تے کڈا بدبخت بندہ جدی روح ہنسلی تے آکے اٹک جائے حلق تے آکے روح لٹک جائے نہ نکلے سار رک جان اور بندہ تلاش کر کے کہے ہے کوئی دم کرنے والا ہے کوئی درود پڑھنے والا جڑا پھوکا مارے ساڑا باپا ٹر جائے ہے کوئی زندگی ہے زندگی دے اندر کالے کرتوت بندے دے موت ویلے سامنے ہوندے جے زندگی دے اندر جو بندہ کارنامے کرتا رہندا ہے موت دیاں کڑیاں ویلے سب ظاہر ہو جاندے اللہ موت دے ویلے سانو کلمے دا ہوش نصیب فرما جن میں ایک بندے دی روح نکلی ہے تے آسمان دے اتے خوشبوواں پھیل گئیاں نیک بندے دی روح نکل دی ہے تے آسمان دے جڑے فرشتے نے نا وہ آندے نے یار کنوں لے کے آ رہے ہو کستوری نالوں زیادہ خوشبو آسمان تے پھیل گئی ہے کستوری نالوں زیادہ خوشبو اور نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بندے دی جدو روح نکل دی ہے نا تے آسمان تے جاندی ہے تے آسمان دے ہوتے اب ایک نا بچہ پیدا ہوندہ ہے پیدا ہونے دے بعد کدے انہوں پھپھو چک دی ہے کدی انہوں بھائی چک دینے کدی چاچے چک دینے کدی تائے چک دینے پیار کر دینے لاڈ کر دینے فرمایا جدو نیک بندے دی روح نکل دیئے آسمان تے جان دیئے اللہ اکبر کبیرہ آسمان دے ہوتے نیک بندے دی روح نو کدے کوئی فرشتہ چک دے کدے کوئی فرشتہ چک دے کدے کوئی فرشتہ چک دے آندہ یار بڑیاں نیکیاں کردہ رہے ہیں اور بڑا رب نال جوڑ کے رہے ہیں سلامن 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 علیکم اور تیرے تے سلامتیاں ہون اور دخول الجنہ اور رب دی جنت اندر داخل ہو جا اے ایویں تینوں سلوٹ نہیں وج رہا ہے ایویں تینوں رب دیاں خوشنودیاں دا اعلان نہیں مل رہا فرمایا بما کنتم تعملون اے دنیا تے جڑے نیک عمل کردہ رہے ہیں اج رب نے تینوں جزامہ دے دیتیاں رب راضی کرو فرمایا جدو فرشتے کول آ جاندے نے روح کٹن تو پہلے نا فرشتے آندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ اے اطمینان والی روح ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ لوٹے آج تیرا رب تیرے نال راضی ہے تم اپنے رب نال راضی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم نزادیاں کڑیاں دے اندر بندے دی موت ایڈی آسان ہوئے یار بندہ زندگی سونی گزارے نا تے موت سونی ہوندی تے جے بندے دی زندگی کالی ہوئے موت تے پھر آپ ہی کالی ہوئے گی نا اللہ سونا سانو سارے آنو موت دیاں کڑیاں دے اندر عالم نزادیاں کڑیاں دے اندر اللہ ساڑیاں موتاں ایمان تے فرما آپ نے فرمایا اتتہ ملائکۃ الرحمہ بندے دیاں آنکھاں کھلیاں ہوندیاں نے بندے دی جدو فرشتے روح کڈن لگدے نے نا جتھوں تک بندے دی نظر جا رہی ہوندی ہے متا بصر ہی فرمایا اوتھوں تک رب دی رحمت دے فرشتے نو نظر آ رہے ہوندے اینی شان ایک مومن دی ایک نیک بندے دی
لیکن اسی انہاں حدیثاں نو مذاق سمجھیا، اسی قرآن دیاں آیاتاں نو مذاق سمجھیا، کوئی گل نہیں مولوی یہ نہ کردا رہندا ہے تے ہر جمعے بعد کردا ہے، اسی ٹس تو مس نہیں ہوندے، اے جزاواں جے اخرجی راضیۃ مرضیہ، روئے باہر نکل، اج تیرے نال اسی راضی ہاں، تو ساڈے نال راضی، یہ اعلان ہو رہا ہے۔ فرمایا کستوری نالوں زیادہ آسمان دے اتے خوشبوواں ہی خوشبوواں پھیل جاندیاں نے، تے جدوں انسان دی روح نکل جاندی ہے رب دی جنت اندر جاندی ہے، تے جڑے پہلے پیارے فوت ہوئے ہوندے نے نا انہاں نوں چائی چڑھ جاندا ہے، اللہ اکبر، تے وہ پتہ کی آندے نے، آندے نے یار وہ فلانے دا کی حال ہے، او فلانا جڑا ساڈا سجن بیلی یار دنیا تے او دا کی حال ہے، یہ جان والی روح آندی ہو تے بڑی دیر پہلے دا فوت ہو گیا، اچھا ساڈے کول تے نہیں آیا، لگدا ہے اپنے کالے کرتوتاں دی وجہ تو جنم ٹر گیا۔ احباب گرامی قدر، انسان نو فکر کرنی چاہیے زندگی دے اندر جنت جہنم ایمان ہونا چاہیے، وگرنہ تواڈے معاشرے دے اندر ایسے گروہ ایسے فرقے بھی ہیں جڑے قبر دا انکار کرتے ہیں، جنت جہنم دا بھی انکار کرتے ہیں، آندے نے کچھ نہیں، مرن دے بعد کچھ نہیں، جے اگلی حیاتی دا سامان کیتا تو اپنے اوپر بڑا احسان کیتا۔ اشد فرحا، فرشتے خوش ہوندے نے، جان والے پیاریاں نو بندہ جدو رب دی جنت دے اندر جا کے ملدا ہے انہاں نو چاہ چڑھ جاندا ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھایا، آپ نے فرمایا جدو تسی کسے اپنے وچھڑے نو ملدے ہو سال 2-4 سال بعد، جدو تہاڈا غیر ملک چو پیارا وچھڑیا ہوندا ہے ماں نو پہلی رات نینداں ہی نہیں پیندیاں، فرمایا جنہ اس تانوں وچھڑے دا چاہ چڑھدا ہے ایویں اس روح دا آسمان دے اوتے پہلے رشتہ داراں نو پیاریاں نو دوستاں نو چاہ چڑھ جاندا ہے کہ ساڈا پیارا آ گیا ہے۔ احباب گرامی قدر، وہ سوال کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَهُ، وہ ساڈے جڑے پیچھے اسی چھڈ کے آئے سا انہاں دا کی حال ہے۔ ایسے اعمال ہونے چاہیے زندگی دے اندر کہ بندہ اللہ دے سامنے کم از کم اپنی روح تے خوشبودار پیش کر سکے۔ آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزل الیہ ملائکۃ من السماء، جدوں ایدی روح آسمان ملے لے جایا جاندا ہے آسمان دے اوپر خوشبوواں پھیل دیاں نے، آسمان دے فرشتے ایدی روح نو چک دے نے، کدے کوئی فرشتہ چک دے کدے کوئی فرشتہ چک دے، در وٹ زبانہ کٹ پلے دے نانگے، دنیا تے دنیا واسطے جینا چھڑ دے، یہ دنیا دار الگزارا ہے، ایتھے گزارا کریا کر، خواہشاں بادشاہاں دیاں بھی پوریاں نہیں ہوندیاں، ضرورتاں رب کلی دے فقیراں دیاں بھی پوریاں کر چھڑ دے۔ جدو فرشتے آ جاندے نے انہاں دے چہرے ایڈے سونے ہوندے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بیض الوجوہ، انہاں دے چہرے سفید کلر دے چمک دے ڈلک دے ہوندے نے۔ حدیث دے الفاظ نے کأن وجوہہم الشمس، جی میں سورج چمک رہا ہوندا ہے ڈلکا مار رہا ہوندا ہے، انج فرشتیاں دے چہرے ہوندے نے۔ تے کی گل نیک بندے کول ایڈے سونیاں صورتاں شکلاں والے فرشتے ہوندے نے تے بد نال ایویں معاملہ ہو جاندا ہے۔ اسی کدے فکر نہیں کیتا آخرت دا، اسی کدے فکر نہیں کیتا قبر دا، اسی کدے فکر نہیں کیتا حشر دا، اسی کدے فکر نہیں کیتا اپنی موت والی گھڑی عالم نزا دا۔ یہ تے بندے نو قیامت جہنم اور بعد دے معاملات و بعد اندر نے موت ویلے ہی سارے کھاتے کھل جاندے نے، بندے نے کی کیتا ہوندے سارے انہوں معاملات نظر آ جاندے نے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا نیک بندہ جدو فوت ہوندہ ہے ایتھے پروٹوکول دی بس نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا معہو کفن من اقفان الجنہ، جنت دے وچوں رب دے فرشتے اس نیک بندے واسطے کفن لے کے آندے، انہوں جنتی کفن پہنایا جاندا ہے۔ اور تسی 3 چادراں
بھار لاؤن واسطے لے آندے ہو پوا چھڑدے ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ نیک ہوئے صحیح سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی یاد آئے فرمان لگے بیٹی عائشہ جڑی میرے کول چادر ہے نا اے بیت المال سے دے دے اے پیالہ بھی بیت المال سے دے دے فرمایا ابو جی تانوں کفن کا دے دے آنگے فرمایا بیٹی عائشہ تو کفن دی گل کر دیئے اینا کپڑے چی کفن دے دیں تیرے باپے دی اگر قیامت والے دن بخشش ہوئے گی تے اعمال دی چادر نہ ہوئے گی تے جے بندے تے عمل ہی پلے نہ ہوئے جنہیں مرضی چٹے ہوتے بندہ کپڑے پا چھڑے جنہیں مرضی یاسینہ لکھ کے میت تے پا دے چاروں کو لکھو آیت الکرسی لکھو نہیں فائدہ ہوئے گا جے بندے دے اعمال چنگے نہیں نیک اعمال دی بڑی خوشبو جے نیک اعمال دے نال بندہ اللہ دے ہاں سچا ہوندا جے باتاں بہت ساریاں احباب گرامی قادر نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی فرشتے جدو لے کے آندے نے نا کفن آپ نے فرمایا قنوت من قنوت الجنہ جنت دے اترا وچوں اتر خوشبوواں وچوں خوشبو بھی لے آندے اسی بھی ایک خوشبو پانے ہیں جڑی خوشبو مردے تے پا دیتی جائے نا بازار چو بندہ خریدن جائے تے بندہ انہوں نا پسند کرتا ہے بندہ آندہ ہے مردے والی خوشبو ہے یہ اسی نہیں لینی تے گڈا یار خوش نصیب پر مسرت موقع و مردہ اور فوت ہونے والا پائے گا جدے واسطے جنتی کفن بھی آ رہے ہیں تے جنت چو خوشبوواں بھی آ رہی ہیں ٹائم بہت سارا ہو گیا ہے انہاں باتاں دے ہوتے انشاءاللہ بس کرنے ہیں اگلے جمعے میں دساں گا جو وقت ملیا کہ بد بندے دی موت کی میں نکل دیئے ظالم بندے نو موت کی میں ہوں دیئے ظالم بندے دا عالم نزا دے ویلے کی اشر ہوں ہے حالت کی ہوں دیئے ایک قدی سن لو نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے اولے نے ظالم بندے کول زانی بندے کول بدکار بندے کول رب دا حیا نہ کرنے والے کول رب دیا حدود نو پامال کرنے والے دے کول جدو آندے نے فرشتے روح قبض کرنے واسطے اے دے اتے ایک بڑا سارا بھاری گندہ ٹاٹ پا کے آندے نے روحے باہر نکلے تکلیف دے موت ہے نہیں موت آندی ظالمہ دی موت والملائکۃ باسطو ایدیہم فرشتیاں نے ہاتھ کھلارے نے اخرجو انفسکم کیا جاندے اپنی جان نو اپے کڈ یہ بد بندے دی موت ہے انہوں حکم دیتا جاندے اپنی روح نو اپنے وچوں اپے کڈ اللہ ایسی موت تو محفوظ فرما اللہ سانو سارے انو موت دے ویلے اللہ کلمے دا ہوش نصیب فرما فرمایا وَلَوْ تَرَائِسِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ جدو ظالم بندے تے موت دیاں بے ہوشیاں آندیاں نے وہ کیفیتاں دیکھن والیاں ہوندیاں نے اللہ تعالیٰ سانو سب نو محفوظ فرمائے زندگی دے اندر اے کیا کرو اللہ سونے اسی بڑے گناہگار ہاں بڑے خطا کار ہاں بڑے سیاہکار ہاں اللہ تیرے ماڑے تاڑے جائے بندے ہیں اپنی رحمت دے نال ساڑے ساں بھی سانی نہ گڑی تے اللہ سانو اچانک موت تو اللہ سانو مشکل والی موت کو محفوظ فرما کے ساڑا خاتمہ ایمان تے فرما دیں ہادا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب